بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں میں نے منصوبات اور مرفوعات مکمل کر دیے ہیں، اور منصوبات میں ہم نے مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول لہ، مفعول معہ، مفعول فی، حال، ان بحوث کو ہم نے پیش کر دیا۔ آج ہم تمیز کے بیان کو پیش کریں گے۔ تمیز کہتے کس کو ہیں؟ تمیز جو ممیز کے ابہام کو دور کرے، جو ذات کے اندر جو ابہام ہوتا ہے اس کو دور کرے، جو نسبت کے ابہام کو دور کرے۔ یہ دونوں الگ الگ باتیں دماغ میں رکھ لیجیے گا۔ مثلا اگر زید بولتا ہے میں نے 20 خریدا، میں نے 40 خریدا، میں نے 10 دیکھے، 20 40 10 یہ سب میں ابہام ہے۔ کیا میں نے 10 دیکھے؟ کیا میں نے 20 خریدا؟ کیا میں نے 40 خریدا؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ چنانچہ جو اسم اس کے ابہام کو یعنی 20 کی وضاحت کر دے اس کو تمیز کہا جائے گا، 10 کی وضاحت کر دے اس کو تمیز کہا جائے گا۔ میں نے 10 لڑکوں کو دیکھا، اب لڑکا کیا ہو گیا؟ تمیز۔ میں نے 20 کتابیں خریدی، کتابیں کیا ہو گئی؟ تمیز۔ سمجھانا؟ 20 کیا ہو گیا؟ ممیز۔ 20 کیا ہو گیا؟ 10 کیا ہو گیا؟ 3 آئے، 3 آئے۔ کون 3؟ بکریاں آئیں، مرد آئے، مہمان آئے، اساتذہ آئے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ 3 آئے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو 3 کو ممیز کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ ممیز۔ 3 لڑکے، لڑکے کو کیا کہا جائے گا؟ تمیز۔ کیا کہا جائے گا؟ تمیز۔ یہ ہے ذات میں ابہام، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذات کے اندر ابہام ہے، اس ابہام کو دور کر دیا گیا۔ کبھی ہوتا ہے جملے کے اندر ابہام، جیسے خالد 20 سال کا ہے، بکر 40 سال کا ہے۔ خالد بکر سے کہے میں آپ سے بڑا ہوں، انا اکبر منک، میں آپ سے بڑا ہوں۔ خالد 20 سال کا، بکر 40 سال کا، خالد کہہ رہا ہے میں آپ سے بڑا ہوں۔ دماغ قبول نہیں کر رہا ہے اس بات کو۔ 20 سال کا بچہ، 20 سال کا لڑکا 40 سال کے مرد سے کہے میں آپ سے بڑا ہوں، اس جملے میں کیا ہے؟ ابہام ہے، کیونکہ سمجھ میں نہیں آیا کس طرح بڑا ہے۔ اب اس نے کہہ دیا علما انا اکبر منک علما، میں آپ سے بڑا ہوں علم کے اعتبار سے۔ سمجھا؟ میں آپ سے بڑا ہوں، انا اکبر منک مالا، میں آپ سے بڑا ہوں پیسوں کے اعتبار سے۔ تو لفظ مال نے اس جملے کے اندر جو ابہام تھا اس ابہام کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ بات میں آ گئی نا؟ اسی کو ہم نے 2 حصوں میں بانٹا، ممیز کو 2 حصوں میں بانٹا۔ ممیز جس کے اندر ابہام ہوتا ہے، ممیز نسبتی اور ممیز ذاتی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ تمیز کسے کہیں گے؟ جو ابہام کو دور کرے۔ ابہام پایا جاتا ہے کبھی ذات کے اندر، کبھی نسبت کے اندر۔ ذات کی مثال میں نے دے دی، 20 30 40 50 ہے نا؟ 5 میں نے 5 کنٹل خریدا۔ 5 کنٹل کیا خریدا؟ گیہوں خریدا۔ تو گیہوں نہیں بولیں گے تو 5 کنٹل کیا ہو گیا؟ اس میں ابہام ہو گیا۔ تو یہ ذات کے اندر ابہام ہے، تو گیہوں نے اس ابہام کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔
اور دوسرا جو ابہام پایا جاتا ہے وہ نسبت کے اندر پایا جاتا ہے. اس اعتبار سے ممیز کو 2 حصوں میں بانٹا گیا. تمیز کی تعریف سمجھ میں آ گئی. تمیز وہ ہے جو ذات کے ابہام کو دور کرے یا نسبت کے ابہام کو دور کرے. تمیز ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں. جس کو آپ تمیز بنا رہے ہو اس کے لیے 5 شرطیں. نمبر 1، تمیز اسم ہوتا ہے. تمیز کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. نمبر 2، تمیز فضلہ ہوتا ہے. جتنے بھی منصوبات ہیں سب فضلہ ہیں. فضلہ کا مطلب زائد، یعنی اس کو ہٹا دو گے کسی نہ کسی حد تک جملہ بن جائے گا. دیکھو ایک چیز ہے عمدہ، یہاں پر آپ سمجھ لو. ایک چیز ہے عمدہ، ایک چیز کیا ہے؟ عمدہ. اور ایک چیز ہے فضلہ. عمدہ کہتے ہیں اصل کو. فاعل جو ہوتا ہے وہ عمدہ ہوتا ہے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ عمدہ ہوتا ہے. ضرب زید، ضرب زید بکرن. دیکھو ضرب زید بکرن، زید نے مارا بکر کو، ہے نا. اگر ہم نے یہاں سے زید کو ہٹا دیا جملہ ختم، جملہ نہیں بنے گا کیونکہ آپ نے عمدہ کو ہٹا دیا. جملہ ختم، اب جملہ بنے گا ہی نہیں. کوئی بھی ترجمہ کر کے دکھا دے ضرب بکرن، ترجمہ ہوگا ہی نہیں. اس میں ہم فاعل مانیں گے ہی نہیں کیونکہ فاعل کو ہم نے ختم کر دیا. سمجھا نا؟ یعنی محذوف نہیں کیا، ختم کر دیا. فاعل مانیں گے ہی نہیں. تو عمدہ کو ختم کیا، عمدہ کے ختم کرتے ہی جملہ ختم ہو گیا. سمجھا نا؟ اسی لیے فاعل کو کیا کہا جاتا ہے؟ عمدہ کہا جاتا ہے، جس کے بغیر جملہ بنے ہی نہیں. بکرن کو اگر ہم ختم کر دیتے ہیں تو کسی نہ کسی حد تک جملہ بن گیا. ضرب زید زید مارا. اب کس کو مارا؟ وہ اگرچہ بات جملہ ناقص ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جملہ بن گیا ہے. بات سمجھ رہی ہے نا؟ تو یہ جتنے بھی منصوبات ہیں مفعول مطلق جو ہم نے پڑھایا گزشتہ دنوں، وہ سب کے سب مفاعل فضلہ ہوا کرتے ہیں. اسی طرح سے تمیز بھی کیا ہے؟ فضلہ ہے. حال بھی فضلہ ہے، یعنی زائد ہے. یعنی اس کے بغیر بھی بات کسی نہ کسی حد تک بن جائے. اچھا، نمبر 3، نکیرہ ہونا چاہیے. جس طرح سے حال نکیرہ ہوتا ہے اسی طرح سے تمیز بھی کیا ہوتی ہے؟ نکیرہ ہوتی ہے. چنانچہ ان تینوں بات میں حال بھی اسم ہوتا ہے، تمیز بھی اسم ہوتی ہے. حال بھی فضلہ ہوتا ہے، تمیز بھی فضلہ ہوتی ہے. حال بھی نکیرہ ہوتا ہے، تمیز بھی نکیرہ ہوتی ہے. ان تینوں باتوں میں دونوں برابر ہے نا. حال مشتق ہوتا ہے، تمیز جامد ہوتی ہے. حال کیا ہوتا ہے؟ مشتق ہوتا ہے، یعنی اس میں فاعل ہوگا یا اس میں مفعول ہوگا یا صفت مشبہ ہوگا. لیکن تمیز کیا ہوتی ہے؟ جامد ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جامد. جامد کا مطلب جو کسی سے نکلے نہیں، اس سے کوئی دوسرا نکلے نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہو نہ کوئی اس سے دوسرا پیدا ہو، اس کو جامد کہتے ہیں. اسی طرح سے تمیز مفسر ہوا کرتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مفسر، یعنی جس کے اندر ابہام ہوتا ہے اس ابہام کو جو دور کرے. جیسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، سمجھانا، اس بات کو سمجھانے کے لیے جو دوسری بات کہی جاتی ہے اس کو مفسر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یہ والی بات مفسر ہو گئی، اور جس والی بات کو آپ سمجھ نہیں پا رہے تھے اب وہ کیا ہو گئی؟ مفسر. کیا ہو گئی؟ مفسر، ہے نا. جو بات سمجھ میں نہ آوے وہ مفسر ہے، اور جو سمجھا رہا ہے یا جو انسان سمجھا رہا ہے وہ کیا ہے؟ مفسر. 20 آئے، 20 کیا ہے؟ مفسر. مرد کیا ہے؟ مفسر. 20 مرد آئے، 20 کو آپ سمجھ نہیں رہے تھے، 20 کو سمجھایا کس نے؟ مفسر، یعنی آدمی نے سمجھایا. سمجھا نا؟ اسی لیے تمیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفسر کہا جاتا ہے. تو تمیز نمبر 1 اسم، نمبر 2 فضلہ، نمبر 3 نکیرہ، نمبر 4 جامد، نمبر 5 مفسر. یہ تمیز کے لیے 5 شرطیں ہیں، ہونا ضروری ہے. اور پھر یہاں پر میں نے بتایا کہ ممیز یا تو ذات کے اعتبار سے ہوگا یا نسبت کے اعتبار سے ہوگا. ہم یہاں پر آپ کو عدد کے بارے میں سمجھاتے ہیں. ہم آپ کو کس کے بارے میں سمجھاتے ہیں؟ عدد کے بارے میں سمجھاتے ہیں. میں اس کو مٹا دیتا ہوں. اس کو میں مٹا دیتا ہوں. اور عدد کے بارے میں ہمیں سمجھنا ضروری ہوتا ہے. عام طور سے ہمارے طلبا پریشان ہوتے ہیں
गुज़श्ता दिनों कुछ तलबा ने कहा कि अल-क़रअतुर राशिदा सालिस में बहुत सारी ऐसी तादाद आदतें आती हैं, बनाना हमारे लिए मुश्किल होता है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 होते 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 99। कहाँ जाएगा? 99। फिर 101 ता आगे, ता जहां तक जाए, जहां तक जाए। कितनी कैटेगरी की मैंने? 3 कैटेगरी की ना। पहली कैटेगरी में जो तमीज आएगी, पहली कैटेगरी में जो तमीज आएगी वो होगी मजमूअ और मजरूर। तमीज क्या होगी? मजमूअ यानी जमा आएगी और उसके नीचे जेर आएगा। कलम की जमा अकलाम आती है, तो 3 से लेकर 10 तक जो तादाद होती है, उस तादाद की जो तमीज हम लाएंगे, उस तमीज को हम मजमूअ लाएंगे और मजरूर लाएंगे। बात में आ रही है ना? ओके, पहले हम तमीज के बारे में समझा रहे हैं। फिर 11 से लेकर 99 तक की जो तमीज आती है वो आती है मुफरद मंसूब, है ना। अब मैं कलम बोलूंगा, कलमन, तो किसको कहां फिट करोगे? कलमन को 11 से लेकर के 99 तक में फिट करना है। कुर्रा सतन को कहां फिट करोगे? 11 से लेकर 99 फिट करना। बैतन को कहां फिट करोगे? 11 से लेकर के 99 फिट करना है। लेकिन अगर हमको 3 से लेकर 10 तक में फिट करना है तो क्या बोलोगे? बैतन या बुयूतिन, बुयूतिन, बिनतन या बनातिन, अकला कलमन या कलामिन। तो 3 से लेकर 10 तक की जो तमीज आती है वो मजमुआ आती है, जमा आती है और मजरूर आती है। और 11 से लेकर के 99 तक की तमीज आती है वो क्या आती है? मुफरद आती है और मंसूब आती है। अब उसके बाद यानी 100 से लेकर ऊपर तक, है ना, 100 से लेकर के ऊपर तक, यहाँ 100 भी शामिल है, इसमें 100 भी शामिल है, ऊपर तक जहां तक चला जाए, इसकी जो तमीज आएगी क्या आएगी? मजरूर और मुफरद। अब बताओ कलमिन कहां फिट करेंगे? कलमिन 100 से ऊपर, अगर हमें 11 से लेकर के 99 तक में फिट करना है, किसको फिट करेंगे? कुतुबन, कुतुबिन, किताबन, किताबिन, ये 3 ऑप्शन है। कुतुबिन, किताबन, किताबिन। 11 में से 11 से लेकर 99 तक हो तो क्या फिट करोगे? किताबन। अगर हमें 100 से ऊपर तक ले जाना, क्या बोलोगे? किताबिन। अगर हमें 3 से लेकर के 10 तक बोलना तो क्या बोलोगे? कुतुबिन। बस में आ गए ना। अब देखो एक बात और समझनी है, 3 की जो आदत है, 3 4 5 6 7 8 9 10, मुजक्कर भी है मुअन्नस भी है ना। सला सुन और सलासतुन, सलासुन सलासतुन, अरबाउन अरबाअतुन, खमसुन खमसतुन, सित्तुन सित्ततुन, सबउन सबअतुन, समानुन समानियतुन, तिसउन तिसअतुन, आशरुन आशरतुन, है ना। अब देखो मुजक्कर भी है मुअन्नस, दोनों तादाद है। सलासुन अरबाउन खमसुन सित्तुन सबउन, ये सब मुअन्नस मुजक्कर है। सलासतुन अरबाअतुन खमसतुन सित्ततुन सबअतुन, ये सब क्या है? मुअन्नस है। अब हमें मुजक्कर को मुअन्नस के साथ जोड़ना है और मुअन्नस को मुजक्कर के साथ जोड़ना है। सलासुन को मुजक्कर के साथ जोड़ोगे या मुअन्नस के साथ जोड़ोगे? सलासुन, सलास मुजक्कर या मुअन्नस है? मुजक्कर है, जोड़ेंगे किससे? उसकी शादी मुअन्नस से करवाएंगे। सलासतुन लड़की है, उसकी शादी किससे करवाएंगे? मुजक्कर से करवाएंगे। बात में आ रही है ना। अब मुझे बोलना हो निसाइन, निसाइन, किसको बोलेंगे यहाँ पर? सलासुन या सलासतुन? सलासुन निसाइन। अगर हमें बोलना हो अकलामिन, किसको बोलेंगे?
اربع یا اربعۃ؟ اربعۃ اقلام، کیونکہ قلم کی جمع اقلام کیا ہے؟ یہ مذکر ہے، لہذا یہ قلم کی جمع اقلام مذکر، اس کو کس سے جوڑیں گے؟ مؤنث سے جوڑیں گے۔ سامعین ناظرین، ہمارے خیال سے اسی طرح اگر ہم قیاس کرتے چلے جائیں گے ہم بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے 11 سے لے کر کے 99 تک کو سمجھنا ہو تو احد عشرہ، میں بول رہا ہوں سمجھ لیں، احد عشرہ اثنا عشرہ، احد عشرہ اثنا عشرہ، پر اس کو سمجھ لیجیے 11 12، احد عشرہ اثنا عشرہ، احدا عشرۃ اثنتا عشرۃ، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث۔ 11 12، 21 22، 31 32، 41 42، 51 52، 61 62، 71 72، 81 82، 91 92۔ یہ جو دو دو تعداد میں بتا رہا ہوں، یہ مذکر کے لیے مذکر لائیں گے، مؤنث کے لیے مؤنث لائیں گے۔ احد عشرہ مذکر کے ساتھ جوڑنا ہے، احدا عشرۃ مؤنث کے ساتھ جوڑنا ہے، اثنتا عشرۃ مؤنث کے ساتھ جوڑنا ہے، اثنا عشرہ مذکر کے ساتھ جوڑنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی طرح سے احد وعشرون مذکر کے ساتھ جوڑنا ہے، احدا وعشرون مؤنث کے ساتھ جوڑنا ہے، اثنتانی وعشرون مؤنث کے ساتھ جوڑنا ہے، اثنانی وعشرون، اسی پر قیاس کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ بات میں آ گئی؟ باقی 13 14 یاد رہے، احد عشرہ سے لے کر کے 19 عشر تک یہ مبنی علی الفتح ہے، ہر حالت میں زبر آئے گا، سوائے 12 کا جو پہلا جز ہے اس کو چھوڑ کر، جیسے 12 لڑکے آئے، جاء اثنا عشر ولدن، میں نے 12 لڑکوں کو دیکھا، رأیت اسنے ہو جائے گا، اب اسنا نہیں ہوگا، اسنے عشر ولدن۔ بات میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ 12 ہے، 22 ہے، 32 ہے، 62 ہے، یہ اسنا اسنے، اسنتا اسنتے، اثنانی اثنینی، اثنتانی اثنتینی، اثنا اثنے، اثنتا اثنتے، یہ صرف 12 کے لیے ہے کیونکہ یہاں پر واو نہیں ہے۔ باقی 22 32 42 میں نون رہے گا، اثنانی و اثنتانی و اثنانی و عشرون، اثنتانی و عشرون، اثنینی و عشرون، اثنتینی و عشرون، یہ اوپر چلتا چلا جائے گا، ہے نا؟ بات سمجھ آ رہا ہے نا؟ اچھا 13 14 15 16 پہلے کو مذکر، جیسے یہاں بنایا تھا نا ثلاثہ، تو کس کو دیا آپ نے؟ مذکر کو دیا تھا نا، تو ایک مذکر بنانا ہے، 13 ہے، 13 ثلاثہ مؤنث ہے نا، تو دوسرے والے تعداد کو عدد کو کیا بنائیں گے؟ دوسرے کیا بنائیں گے؟ مذکر بنانا، ثلاثۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ۔ اس کا الٹا کر دو، ثلاث عشرۃ، اربعۃ اربع عشرۃ، خمس عشرۃ، ہے نا؟ تو ایک مؤنث دوسرا مذکر، پہلا مذکر دوسرا مؤنث، ہے نا؟ اچھا جس کے شروع میں پہلے میں اگر مؤنث ہو، ثلاثۃ عشرہ مذکر کے ساتھ جوڑیں گے، ثلاث عشرہ مؤنث کے ساتھ جوڑیں گے۔ اب بتاؤ 9 عشرۃ مذکر کو دو مؤنث کو دو گے، 9 عشرۃ، 9 عشرۃ کس کو دیں گے؟ پہلا اگر مذکر ہے، پہلا 9 مؤنث سے مذکر ہے، 9 مؤنث کو دیں گے نا، 9 عشرۃ بنتن یا ولدن، بنتن بولیں گے کیونکہ پہلے والے کو دیکھا جائے گا، اگر پہلا والا مؤنث ہے تو مذکر کو دیں گے، پہلا والا اگر مذکر ہے تو کس کو دیں گے؟ مؤنث کو دیں گے۔ ہمارے خیال سے اس طرح سے ہم قیاس کرتے چلے جائیں گے، یہ 100 تک اور بلکہ اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہمارا یہ بن سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔